دنیا کا بدلتا منظرنامہ اور پاکستان کا جغرافیائی مقدر، وفا، حکمت اور قربانی کا بیانیہ۔ دنیا کی تیزی سے بدلتی ہوئی پالیسیاں، خارجی تعلقات کی نئی ترجیحات اور دم توڑتا ہوا پرانا عالمی نظام، یہ سب یکایک ظاہر نہیں ہوئے۔ اس صف بندی اور اصولی تبدیلی کی بنیاد آج سے تقریباً 5 دہائیاں قبل اس وقت رکھی گئی جب طاقت کا توازن بگڑ رہا تھا اور دنیا یونی پولر کی طرف شفٹ ہو رہی تھی۔ طاقت کی باغ دوڑ مکمل طور پر مغرب کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ اس عدم توازن میں تیسری دنیا کے ممالک نے چاہے شعوری طور پر یا مجبوری میں ایسا کردار ادا کیا ہے جس کی قیمت وہ آج تک چکا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو وہ ایک ایسا اہم کردار ہے جس کا انتخاب نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جسے حالات نے مجبوراً ہم پر تھوپ دیا۔ کہتے ہیں کہ جغرافیہ تقدیر ہے، اور اگر یہ مقولہ کسی ملک پر مکمل طور پر صادق آتا ہے تو وہ ہے پاکستان۔ ہمارا محل وقوع، تہذیبی ورثہ، مذہبی رشتہ داریاں، قدرتی وسائل اور حتیٰ کہ دشمن، یہ سب مل کر ایک عظیم اسٹریٹجک ڈیپتھ کی نشاندہی کرتے ہیں، جہاں جغرافیہ صرف ایک زمینی حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل چلتی ہوئی سیاسی اور عسکری تقدیر ہے۔ یہی جغرافیہ ہمیں 1980 کی دہائی میں سوویت افغان جنگ میں کودنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی جغرافیہ ہمیں 2001 کے بعد اپنے طویل المدتی قومی مفادات کو نظر انداز کر کے مغربی اتحاد کے ساتھ کھڑا ہونے پر بھی مجبور کرتا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب نہ کوئی رسمی دفاعی معاہدہ تھا اور نہ ہی مشترکہ طویل مفادات، لیکن اس کے باوجود ہمیں مغربی اتحادی بننا پڑا۔ آج بھی چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ہم پہلے سے زیادہ پختہ سوچ، بہتر سفارتی مہارت اور عالمی حالات کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج دنیا کا وہ منفرد ملک ہے جو بیک وقت 2 عالمی متقابل قوتوں امریکہ اور چین کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی کی بڑی کامیابی اور اسٹریٹجک مہارت کا مظہر ہے۔ لیکن ساتھ ہی آج درپیش چیلنجز بھی کہیں زیادہ پیچیدہ اور بظاہر غیر مرئی ہیں۔ پاکستان کے مکار دشمن ہمہ وقت ایسے اقدامات میں مصروف ہیں جن کا مقصد پاکستان کو داخلی اور خارجی سطح پر کمزور کرنا ہے۔ ان سازشوں میں سر فہرست بیرونی لابنگ، عالمی میڈیا پر بیانیے کی جنگ اور دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی شامل ہے۔ TTP عرف عام فتنہ الخوارج اور BLA فتنہ الہندوستان جیسے گروہوں کی بیرونی پشت پناہی کے ناقابل تردید شواہد پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ دوسری طرف کبھی سابق امریکن صدر بائیڈن کی جانب سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر تحفظات کا اظہار، اور کبھی صدر ٹرمپ کے وہ مہبم مگر جانبدارانہ بیانات کہ ایران کے بعد اور بھی کچھ ممالک ہیں جنہیں ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ سب کسی منظم بیانیے کی کڑیاں ہیں۔ یہ کیسا عالمی انصاف ہے جہاں فلسطین پر جاری مظالم پر آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں؟ اقوام متحدہ میں ویٹو پاور کا غلط استعمال عالمی انسانی حقوق کو روندتا ہے، اور امریکہ جیسے طاقتور ممالک افغانستان، عراق، لیبیا اور اب ایران پر حملہ کر کے ورلڈ آرڈر کو خاک میں ملا دیتے ہیں، جسے دنیا نیا قانون شاید مائٹ از رائٹ کہتی ہے۔ روس کا یوکرین پر حملہ، اسرائیل کی فلسطین میں جاری نسل کشی، امریکہ کا ایران پر حملہ اور بھارت کی جانب سے پاکستان پر بے بنیاد الزامات کے بعد سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ منسوخی اور پاکستان پر زمینی اور فضائی حملے، یہ سب مستقبل میں ایک نئے مگر خطرناک عالمی نظام کی بنیادیں رکھ رہے ہیں۔ مگر پاکستان نے ان چالوں کا نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ بروقت اور منظم عسکری حکمت عملی کے ذریعے بھارت کی قوت اور پروپیگنڈا دونوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سب اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ جنگوں کو صرف طاقت نہیں بلکہ دانش، صبر، تدبیر اور قربانی سے جیتا جاتا ہے۔ دنیا کے مستقبل قریب میں بدلتے اصولوں کی طرف یہ سب اشارے ہیں جو انسانیت کی شکست اور بہت بڑے انسانی المیے کا باعث بن سکتے ہیں،
کیونکہ طاقت کا نشہ جنگوں کو دعوت دیتا ہے۔ پھر سنا ہے کہ انسانیت ہار جاتی ہے اور طاقت کی جیت ہوتی ہے۔ پھر تمغے تقسیم ہوتے ہیں اور ہاری ہوئی ممتا جیتے ہوئے بیٹے کا تمغہ وصول کرتی ہے۔ یہ تمام جنگیں اپنے وقار، اپنی خود مختاری اور اپنی آزادی کے لیے ہیں، کیونکہ عزت اور وقار سے جینا اجتماعی طور پر ہر قوم اور انفرادی طور پر ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور ہر قوم کو دوسری قوم کے اس حق کا احترام کرنا لازم ہے۔ پاکستان پچھلے 40 سالوں سے اپنے بہترین محل وقوع اور خداداد وسائل کی قیمت چکا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جغرافیے کو تقدیر کہا جاتا ہے، لیکن آج خطے اور تمام دنیا میں پاکستان کو جو اہمیت اور وقار حاصل ہے، اس کی وجہ محض جغرافیہ نہیں بلکہ پاکستانی قوم کا ایمان، اتحاد، امید اور ضبط ہے، جو آج بھی اپنی آزادی اور بقا کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اے وطن، تجھ سے آج ہی کہہ دے وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے لہو سے جب صحن چمن کی مٹی، یہی ہو وہ لمحہ ہے کہ جب پھول کھلا کر